اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم قرآن پاک کے اس مشکل ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس ورڈ کو کیسے پڑھا جائے گا، اس میں مشکل کیا لگتا ہے۔ پہلے تو اس چیز کو سمجھ لیجئے۔ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، اس ورڈ میں واو کے اوپر حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر زبر کی حرکت ہے۔ یہاں پر ہم واو کو پڑھیں گے، حمزہ کو پڑھیں گے، ان کو کیسے پڑھا جائے گا یا ان دونوں کو پڑھیں گے۔ اکثر لوگ پڑھتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان دونوں حروفوں میں سے کس کو پڑھیں یا دونوں کو پڑھیں، اور پڑھیں بھی تو پڑھیں کیسے۔ اور اسی ورڈ میں تھوڑا سا آگے دیکھ لیجئے، یہاں پر آپ کو 3 حروف ایسے نظر آ رہے ہیں جس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک یا ہے، الف ہے اور ایک واو ہے۔ ذال جو ہے کس حرف کے ساتھ پڑھا جائے گا، یا ذال کو ہم الگ پڑھیں گے یا کے ساتھ ملا کر پڑھیں، الف کے ساتھ پڑھیں، واو کے ساتھ پڑھیں یا حمزہ کے ساتھ پڑھیں۔ اور اسی وجہ سے بہت سے لوگوں کو یہ ورڈ مشکل لگتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس مکمل ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اس والے ورڈ کو دیکھ لیجئے، یہاں پر آپ دیکھیے نون جو ہے وہ ساکن ہے اور اس کے بعد 3 حروف اکٹھے ہی مشدد آ رہے ہیں، اور بہت سے لوگ اس ورڈ کو پڑھتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہوئے غلط پڑھ جاتے ہیں۔ ایتوفا اس طرح پڑھ جاتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ اس ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک ورڈ تو پہلے ہی ساکن ہے، اور جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو ہم لاسٹ والے لیٹر کو بھی ساکن کریں گے۔ 2 اکٹھے حروفوں کو ساکن کیسے کیا جائے گا، اس ورڈ کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 196 میں اس والے ورڈ کو دیکھ لیجئے۔ اس والے ورڈ میں تو بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ دال جو ہے آلریڈی ساکن ہے، اور یا پر جب ہم وقف کریں گے تو کیسے وقف کیا جائے گا۔ بہت سے لوگ یہاں پہ وقف کرتے ہیں من الحد، حد کر کے وقف کر دیتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ اس ورڈ پر بھی وقف کرنا سیکھیں گے۔ تو چھوٹی سی ویڈیو ہے، شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور واچ کریے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب تو آپ نے کر ہی دینا ہے، لیکن ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو جائیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس والے ورڈ کو ہم ہجوں کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ فلا جناح علیہ، اس والے ہا کی آواز درمیان والے حلق سے آئے گی اور اس گول ہا کی آواز سینے والے حلق سے آئے گی، ٹھیک ہے۔ فلا جناح علیہ۔ اب اس والے ورڈ کے ہم ہجے کیسے کریں گے؟ حمزہ نون یا زبر عین۔ اب آپ دیکھیے کہ یا جو ہے مشدد ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے نون ساکن ہے۔ یہاں پر اس قاعدے کو سمجھ لیجئے، یہاں پر ہوگا ادغام مع الغنہ، یعنی کہ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا، اور ہم یہاں پر غنے کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ کیوں ملائیں گے؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد جب حروف یرملون کے یا آ جائے، میم آ جائے، نون آ جائے، واو آ جائے، یہ 4 حرف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم غنہ کرتے ہیں اور ساتھ میں ملاتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی کا نام ہے ادغام مع الغنہ۔ تو ہم کریں گے آئیں، اوکے۔ اس کے بعد دیکھیے مشدد حرف کو ہم 2 بار لازمی پڑھتے ہیں۔ ہم نے یا کو ایک بار پڑھ لیا، اب ہم اس کو دوبارہ پڑھیں گے اگلے والے حرف کے ساتھ۔ اگلا والا حرف بھی مشدد ہے، اس کو بھی 2 بار پڑھنا ہے، پھر نیکسٹ مشدد ہے، اس کو بھی 2 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ ہر مشدد حرف کو آپ نے 2 ٹائم کاؤنٹ کرتے جانا ہے۔ یا قا زبر یت، عین یت،
واو زبر طو یطو، ٹھیک ہے، واو زبر وا یطو، فا زبر فا یطوف، سختی سے پڑھنا ہے مشدد حرف کو اور 2 بار لازمی پڑھنا ہے. یہ ورڈ ایسے پڑھا جائے گا، میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے گا. فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. اوکے، کلیئر ہو گیا. نیکسٹ والے ورڈ پر آ جائیے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. اب یہاں پر دیکھیے فی البأساء، اس مد کو ہم پہلے لمبا کریں گے، یہ مد متصل ہے، اس کو ہم 3 سے 4 الف کے مقدار لمبا کریں گے. والضراء، اس والی مد کو بھی ہم 3 سے 4 الف کی مقدار لمبا کریں گے کیونکہ یہ بھی مد متصل ہے. دونوں مد دیکھ لیجئے کہ ان کے فوراً بعد حمزہ آ رہا ہے، وہ بھی اسی ورڈ میں. یہ اس مد کی پہچان ہے، ٹھیک ہے. وحین البأس. اب یہاں پر آپ دیکھیے بہت سے لوگ مسٹیک کیا کرتے ہیں، با کو لمبا کر دیتے ہیں. با کے ساتھ جو ہے یہ حمزہ ہے. حمزہ کیسے ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور اگر الف کے اوپر یہ جزم آ جائے تو پھر وہ حمزہ کہلاتا ہے. اور جب حمزہ سائلنٹ ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے، تو اس پر ہم جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم اس کو پڑھیں گے با سی، لیکن یہاں پر ہم وقف کریں گے تو سین کو بھی ساکن کر دیں گے. تو ہماری لاسٹ میں سی ٹی کے ساؤنڈ کو آپ نے بس واضح کرنا ہے کہ آپ نے سین کو پڑھا ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ وحین البأس، ٹھیک ہے. پھر سے دہرائیے گا میرے ساتھ، وحین البأس. اور سین کی آواز پر قلقلہ نہیں کرنا، صرف آپ نے اس کو واضح کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ وحین البأس. اب اس والے ورڈ کو دیکھ لیجئے، یہاں پر آپ دیکھیے ہم وقف کیسے کریں گے. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، دال جو ہے قلقلہ ہے دال پر. کیوں؟ کیونکہ جب حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو ان پر قلقلہ لازمی کیا جاتا ہے. قاف، قا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف قلقلہ کہلاتے ہیں، اور ان پر ہم قلقلہ کرتے ہیں جب یہ ساکن ہو جاتے ہیں. ہا دال زبر حد، یا زیر یہ، حد یہ. اب یہاں پر دیکھیے وقف جائز ہے. ہم یہاں پر وقف کریں گے تو وقف کیسے کیا جائے گا؟ یا کو بھی ساکن کر دیں گے. یہاں پر بہت سے لوگ اسی طرح کی مسٹیک کرتے ہیں کہ حد یہ کو حد یہ کر کے وقف کر دیتے ہیں، یا تو صرف حد کر کے وقف کرتے ہیں، یا کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. آپ نے یہاں پر یا کو بھی پڑھنا ہے، لیکن یہاں پر یا کی زیر کو ڈراپ کر دیا جائے گا اور یا کو ہم ساکن کریں گے. اور یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ 2 حروف ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں، تو ہم نے دونوں حروفوں کو ساکن کرنا ہے. یا کو آپ نے بالکل کلیئرلی پڑھ کر چھوڑنا ہے. کیسے؟ من الحد، حد، ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا ساؤنڈ آپ کا آنا چاہیے. تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، حدی، ٹھیک ہے. دال پر قلقلہ اور یا ساکن. تو کیسے پڑھا جائے گا؟ میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. اس لفظ کو ہم پہلے ہجوں کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے. اس کے ہم سپیلنگ کریں گے. یہ تلک رسول کا سپارہ ہے، پارہ نمبر 3، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283 یعنی 283 آیت نمبر ہے. فا لام زبر فل، یا پیش یو، فلیو. حمزہ دال زبر اد، حمزہ کو پڑھیں گے دال کے ساتھ ملا کر، اور واو کو ہم چھوڑ دیں گے. کیوں چھوڑیں گے؟
جب بھی آپ دیکھیں کہ حمزہ کسی بھی حرف کے اوپر آ جائے تو نیچے والے حرف کو نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں پہ ہم حمزہ کو تو پڑھیں گے لیکن واو کو نہیں پڑھیں گے. حمزہ دال زبر اد فل یو اد دال لام زیر دل. اب درمیان میں دیکھیں ایک آپ کو خالی الف نظر آ رہا ہے، اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ الف بالکل خالی ہے. خالی حرف کوئی بھی ہو اس کو آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہو گیا؟ فل یو ادل لام زبر لا فل یو ادل. اب یہاں پر دیکھیں ذال کو ہم ملائیں گے حمزہ ساکن کے ساتھ. جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خالی لیٹر کوئی بھی آتا ہے ہم اس کو نہیں پڑھتے. یہاں پر آپ دیکھیے یا بھی خالی ہے، الف بھی خالی ہے اور حمزہ جو ہے واو کے اوپر ہے، اسی لیے ہم حمزہ کو پڑھیں گے لیکن واو کو نہیں پڑھیں گے. تو ذال کو ہم حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، یہ تینوں لیٹر جو ہے ہم نہیں پڑھیں گے. ذال حمزہ زیر ذی. اور حمزہ جب بھی آپ دیکھیں کہ ساکن ہے، آپ کو حمزہ کے اوپر ساکن کا نشان بھی نظر آ رہا ہے، تو حمزہ جب بھی ساکن ہوتا ہے تو اس پر جھٹکا ضرور دیا جاتا ہے. تو یہ پڑھا جائے گا ذال حمزہ زیر ذی فل یو ادل ذی. تا پیش تو میم زیر می فل یو ادل ذی تمی. نون زبرنا فل یو ادل ذی تمینا. ٹھیک ہو گیا؟ اس ورڈ کو میرے ساتھ دہرائیے. فل یو ادل ذی تمینا فل یو ادل ذی تمینا. اوکے، اس آیت کو میرے ساتھ آپ دہرا لیجئے. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. ایک چیز اور سمجھ لیجئے، اور یہاں پر جب آپ وقف کریں گے رَبَّهُ، ہاں کے اوپر دیکھیے الٹا پیش ہے اور بہت سے لوگ اس کو وقف کرتے وقت بھی پڑھتے ہیں. تو یہاں پر آپ نے الٹا پیش کو نہیں پڑھنا. جب آپ یہاں پر وقف کریں گے تو یہ پڑھا جائے گا ربہ. کلیئر ہو گیا؟ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.